اچھا جی، ہر فیملی میں چند ایک لوگ بڑے نمایاں ہوتے ہیں اور ان کی عزت اس پورے خاندان کے ہر فرد میں موجود ہوتی ہے، تو ایسی ان کی کون سی خوبی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتا ہے، تو کہ جس کی وجہ سے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں؟ بہت زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یہ اتنا زبردست پوائنٹ ہے کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے نا، یا ہمارا جو کلچر ہے، اسلامک کلچر آپ اسے کہہ لیجئے یا سب کانٹیننٹ کا کلچر کہہ لیجئے، اس کے اندر خاندانوں کو جوڑ کے رکھنے والی یہ چیز ہے جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ جس خاندان کو دیکھیں گے نا کہ وہ جڑا ہوا ہے، آپ جب 2-4 بندوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس فیملی میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. پرانے وقتوں میں نا یہ بزرگ ہوتے تھے، کوئی ایک بزرگ جس کا ساری فیملی احترام کرتی ہے، وہ رشتے کروانے کے حوالے سے، خاندانوں میں جھگڑے ختم کرنے کے حوالے سے سب لوگ اس کے روب سے ڈرتے تھے. یہ نہیں کہ فزیکلی وہ مارتا نہیں تھا کسی کو، لیکن اس کے روب سے، اس کی بات سے، اس کے چہرے سے، اس کی جو ہے نا وہ جھڑکنے سے ڈرتے تھے. ہولڈ ہوتا تھا اس کا پورا، وہ سارے خاندان کو جوڑ کے رکھ. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی خاندان میں غلطیاں ہی نہ ہوں، غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ ایک قوت نافذ ایسی ہوتی تھی، گورنمنٹ اس کی ہوتی تھی جو پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتی تھی. اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب سے لوگ جو ہے وہ یعنی اس کو ہم مادہ پرستی کہہ لیں یا پرائیویسی کہہ لیں، اس چکر میں پڑے ہیں نا، تو اب لوگ اپنی ذاتی زندگی میں کسی کی شرکت کو، خواہ وہ کوئی ہو، حتیٰ کہ ان کا والد ہو، وہ اس کو جو ہے وہ شامل نہیں ہونے دیتے اور اس کو اس میں مداخلت نہیں کرنے دیتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے جھگڑے اس کے اپنے ہیں، اس کی پریشانیاں اس کی اپنی ہیں. بہت اہم بات ہے. کوئی اس کے قریب نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ اپنا، اس نے کب کسی کو شیئر ہی نہیں کیا. والدین کی اہمیت کم ہوئی، خاندان میں بزرگوں کی اہمیت کم ہوئی. اور شہروں میں جو خاندان ہے نا، مثلا جو دیہاتوں میں ہے پھر بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن جو برادریاں شہروں میں موجود ہیں نا، ان میں اب یہ بہت کم کٹ آف ہو گئی اور بہت کم یہ ریشو رہ گئی کہ وہ خاندان میں کسی بڑے کی بات مانتے ہیں. اس صورتحال کے اندر ہونا یہ چاہیے ہر بندے کو، جو بھی مطلب اس معاملے کو سمجھتا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتا ہے، وہ یہ رول پلے کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے. وہ اپنے لیے اپنی غرض سے یا اپنے کام سے یا اپنے مطلب سے کسی خاندان کے بندے کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے گا تو وہ قیامت والے دن جو ہے وہ میرے ہمسائے میں ہوگا. اس حدیث کے مفہوم کے اوپر وہ عمل کرے. تو خاندان میں سب سے پہلے وہ اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کرے کہ اپنا حق چھوڑنا، کسی کی زیادتی کے اوپر خاموش ہو جانا یا برداشت کر لینا، یہ اسے آتا ہو. اس کے بعد وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کرنے کا باعث بنے. خاندانوں میں اب جھگڑے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ رشتے کے جھگڑے ہو گئے، چھوٹے موٹے بول بلارے کے جھگڑے ہو گئے، کہیں آنے جانے کے جھگڑے ہو گئے، خوشی غمی فلاں کو کیوں بلایا تھا اور ہمیں کیوں، اس طرح کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں. ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا وہ باعث بنے، دونوں طرف قابل قبول ہو. وہ اسے میں اگر صحیح الفاظ میں کہوں نا تو ایسے جیسے ہم یہ مکینک جو ہوتا ہے نا، وہ گاڑی کے پرزوں کو، کسی بھی چیز کے پرزوں کو جوڑتے ہیں تو پھر اس کے درمیان میں وہ گریس لگاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرزے آپس میں رگڑ نہیں کھاتے، تو وہ گریس جو ہے وہ ان کو رگڑ نہیں کھانے دیتی. انسانی تعلقات میں انسان جو سینسٹیو آدمی ہے اس کو گریس بننا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے خاندان میں جھگڑے نہ ہوں، اس کے ہوتے ہوئے خاندان میں لوگ زیادہ لمبا عرصہ ایک دوسرے سے ناراض نہ رہیں. یہ بات اگر کوئی چھوٹا بھی کر لے گا نا تو وہ بھی خاندان کا بڑا بن جائے گا. خاندان کے بزرگوں کے ہوتے ہوئے اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے برداشت بڑی، اس کے لیے ویژن بڑا، اس کے لیے گنجائش بڑی، ظرف بڑا. آپ نے بالکل ٹھیک لفظ استعمال کیے. اس کے لیے ظرف بڑا جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. یعنی کہ جس شخص کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو پھر وہ بطور گریس کام کر رہا ہوتا ہے خاندانوں میں. وہ پھر رگڑ نہیں لگنے دیتا. انسانی تعلقات کو وہ آپس میں خراش نہیں آنے دیتا، لوگوں کو راضی رکھتا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ظاہر اس کی ذات کو بھی ہوتا ہے. خاندان جڑے گا تو خاندان کے ہر فرد کو فائدہ ہوگا. ایسی بے شک ایسی